سبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، اسی کا کرم و احسان ہے. اس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، جو ہمارے پاس بہت قیمتی سرمایہ ہے اور اس کی حفاظت ہر حال میں ضروری ہے، جبکہ اس کے پیچھے بہت سے دشمن لگے ہوئے ہیں. آدمی کے پاس مال دولت کا سرمایہ ہوتا ہے تو وہ چوروں سے، ڈاکوؤں سے یا اور بھی جو اس کو ضائع کرنے والے اسباب ہوتے ہیں اس سے اس کو محفوظ کرتا ہے. سامان ہوتا ہے تو اس کے لیے گوڈاؤن بنائے جاتے ہیں. اگر بارش سے وہ ضائع ہوتا ہے تو بارش سے اس کو بچاتے ہیں. اگر دھوپ سے ضائع ہوتا ہے تو دھوپ سے بچاتے ہیں. اگر اس کو دیمک لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کا انتظام کرتے ہیں. چوروں کی چوری ہو جانے کا خطرہ ہے تو چوروں سے بچاتے ہیں. لوٹ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس سے بھی بچاتے ہیں. اس لائن کے بھی خطرات ہوتے ہیں، ان خطرات سے اس سامان کو، اس مال کو، اس سرمایے کو محفوظ کیا جاتا ہے. اور ہر وقت اس کی فکر آدمی کو رہتی ہے. آدمی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، لیکن ایک فکر کے ساتھ ہوتا ہے. ذرا بارش تیز ہو جائے تو فوراً آدمی بھیجتا ہے کہ ذرا ہمارا گوڈاؤن کا چکر لگا دیں. فوراً آدمی وہاں آدمی بھیجتا ہے جہاں اس کے سامان کو خطرے کا اندیشہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سامان کو آدمی قیمتی سمجھتا ہے، چاہے وہ ٹیورو کے پان ہو. ٹیورو پان کے گوڈاؤن ہوتا ہے کیونکہ اس کو قیمتی سمجھتا ہے کہ یہ مال ہے، مالیت ہے، تو آدمی حفاظت کرتا ہے. ایمان کا جو سرمایہ ہمارے پاس ہے اس کی قیمت کا ہم کو اندازہ ہوگا صحابہ کے واقعات سے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہ آنکھ کے انگاروں پر گھسیٹے گئے، لٹائے گئے، تپتے ہوئے صحرا پر گھسیٹے گئے، لیکن وہ اس پر راضی نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس ایمان سے دستبردار ہو جائے، کو چھوڑے. وہ قیمت جانتے تھے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہے کہ جان دے دی. حضرت صہیب کا قصہ ہے کہ اپنا سارا مال دے دیا. سارا مال جو مکے میں ان کے پاس تھا وہ دے دیا اور اپنا ایمان بچا کر مکے سے ہجرت کر کے چلے گئے. ایسے صحابہ کے جو واقعات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر میں ایمان کتنا قیمتی چیز ہے. ساری چیزوں سے اوپر، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے، کہ بہت سو کو اولاد چھوڑنی پڑی ایمان کے خاطر، بہت سو کو والدین چھوڑنے پڑے ایمان کے خاطر، اور بہت سو کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا صرف اسی وجہ. اگر وہ اس وقت مصالحت کر لیتے ان کے ساتھ تو ان کو وطن چھوڑنا نہ پڑتا، بلکہ وہ مکے میں آرام سے رہ سکتے تھے اور کوئی وجہ نہیں تھی مکے سے نکلنے کی. تو ان کے ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے. اس کی حفاظت کے خاطر انہوں نے جان، مال، والدین، اولاد، بیوی، بچے، وطن، ان ساری چیزوں کے قربانیوں کے واقعات حکایت صحابہ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے. اور ان کی جو مجاہدے مکے میں رہتے ہوئے جو مجاہدے ہوئے، یہ تو آخری درجہ ہو گیا، لیکن باہر رہتے ہوئے جو جھیلنا پڑا ان کو روزانہ تانے،
गलोच, रोज़ाना लड़ाई। अगर हम वो 13 साल की ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे तो रोज़ाना कोई ना कोई कज़िया, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई ऊपर से, कोई नीचे से। जैसे इस वक्त मुआशरती ज़िंदगी में रोज़ाना के कज़िये, झगड़े, लड़ाइयाँ और ये सारी चीज़ें पेश आती हैं जो उनकी ईमान के खातिर हुई हैं, वो दुनिया के खातिर, माल के खातिर, अपनी जाह के खातिर, अपने जज्बात के खातिर रोज़ाना के ऐसे कज़िये पेश आते हैं। रोज़ाना उस माहौल में जो ये था वो सारा ईमान की खातिर था। अल्लाह की बड़ाई का बोल बोला गया, अल्लाह की वहदानियत को उस माहौल में बोला गया जिस माहौल में शिर्क था। उनकी समझ से बाहर थी ये बात, और समझ कर तो ये है ही नहीं, तो यकीन करने की चीज़ है। ईमान जो है वो तो यकीन करने की चीज़ है, समझ से बाहर है। इसीलिए गैब पर ईमान लाने का हुक्म, ईमान बिल गैब, वो उनकी समझ से बाहर था और वो अपनी समझ की तराजू में तोल रहे थे उसे। ये अपने बाप दादा की जो रविश थी उस रविश से इसको मिला रहे थे। इसलिए कह रहे थे अजअल आलिहत इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन अजाब, कि क्या हम इन सारे माबूदों को छोड़कर एक माबूद की इबादत शुरू कर दें। ये तो बड़ी अजीब बात है, समझ में आने वाली बात नहीं। वो जो मजमा था उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम करते हुए, कबूल करते हुए उस पर यकीन किया, उस पर यकीन कर लिया। तो फिर उस ईमान के बाद जितने अहकामात आते गए वो अहकामात बहुत आसान है। जितने भी अवामिर अल्लाह की मुश्किल नहीं। आज भी जिन्होंने यकीन किया हुआ है तो उनके लिए अवामिर बहुत आसान है। वो ऐसे गए गुजरे ज़माने में, ऐसी सदी में अभी पूरे दिन पर अमल की कोशिश कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, अपने अम्वाल की ज़कात अदा कर रहे हैं, जो नवाही है उससे बच रहे हैं। ऐसे ऐसे मुत्तकी लोग मिलते हैं बाज़, ऐसा तकवे वाले। गुनाह तो बहुत दूर है, उससे कोसों दूर है गुनाह के रास्ते से, कुफ्र शिर्क के माहौल में पूरे तकवे के साथ अपने दीन पर कायम है, पूरे तकवे के साथ, ऐसे ज़माने में भी कायम बहुत आसान है। लेकिन वो अंदरूनी कुव्वत के साथ आसान। जैसे 10 किलोमीटर चलना, 15 किलोमीटर चलना आसान, लेकिन जब जिस्म में ताकत हो तो आसान। जिस्म में ताकत नहीं है तो यहाँ से वज़ू खाने तक जाना भी मुश्किल। बीमार जिस्म, बुखार है तो वो वज़ू खाने तक नहीं जाएगा। ऐसे दीन के हर जुज़ पर अमल इस ज़माने में भी आसान है। झूठ से बचना, सूद से बचना, धोखे से बचना, बदनज़री से बचना, और जो और बुराइयाँ हैं इस किस्म की भी हो, उससे बचना बहुत आसान है। लेकिन क्योंकि उसका दारोमदार जो है वो अंदर की ताकत पर, जो ताकत अल्लाह पाक ने हमको पहले से अता फरमाई, हमारे ज़िम्मे है कि उस ताकत की हम हिफाजत करें और उसमें उसको क़ुव्वत दें, उस ताकत को क़ुव्वत दें। उसको क़ुव्वत देने के जो अमाल बताए हैं अल्लाह ताला ने कलाम पाक में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में, उन अमाल में लगने से उसको क़ुव्वत मिलेगी। और जिन अमाल से बचने का हुक्म दिया है उन कामों से बचने से वो क़ुव्वत बाकी रहेगी, वरना आई हुई क़ुव्वत भी चली जाती है। जैसे एक तरफ टंकी में नल से पानी आ रहा, लेकिन दूसरी तरफ जो कनेक्शन उसके लाइन वाले हैं वो सारे कनेक्शनों के नल खुले हुए हैं, तो यहाँ 2 की स्पीड से आ रहा है और 4 की स्पीड से जा रहा है, तो कुछ बचेगा नहीं, आ भी रहा है, जमा नहीं हो रहा है।
تو ایسے ہی جو ایمان اعمال کی محنت ہے، اس محنت میں لگنے کے بعد ایک طرف ایمان میں عمل میں قوت پیدا ہوتی ہے، دوسری طرف ان کاموں سے نہ بچنے کی وجہ سے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ قوت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایمان اور عمل کے راستے سے جو آنے والی مددیں اور نصرتیں ہیں، وہ نصرتوں کے ہم مستحق نہیں ہو پاتے، ان نصرتوں کی۔ ایمان و عمل کا راستہ تو نصرتوں اور مددوں کا راستہ ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام کی مدد ہے ایمان و عمل کے راستے سے، ان کی نصرتیں ہوئی ہر وقت، اس لیے تو ان کا چلنا آسان ہو۔ نوح علیہ السلام 950 سال چلے ہیں، تو ایک بشر ہونے کی حیثیت سے وہ تو انسان ہی تھا، وہ مدد سے چلے تھے، اللہ کی مدد سے وہ چلتے رہے۔ مدد جب ہٹ جاتی ہے اوپر سے تو پھر آدمی ایک قدم نہیں چل پاتا۔ ایسے صحابہ کے جو واقعات ہیں، ان واقعات میں یہی ہے کہ اللہ کی مدد سے وہ چلے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو گئے، جیسے سہیب کے ساتھ اللہ کی مدد ہو گئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کی مدد ہو گئی، شیبہ ابی طالب والوں کے ساتھ مدد ہوئی، ان کو اللہ نے صبر دیا، صبر کے راستے سے مدد دی، صبر دے کر مدد دے دی، کبھی کھانا دے کر مدد کی جاتی ہے، کبھی صبر دے کر مدد کر دی جاتی ہے، صبر کر لیا صحابہ کے ایسے بہت سے واقعات ہیں جس میں صبر کی انہوں نے، تو وہ صبر کی توفیق اللہ ہی نے دی انہیں، وہ جم گئے، یہ مدد ہے، صبر کے راستے سے بھی مدد ہے، اور اسباب و وسائل دے کر بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے، دل میں طمانینت پیدا کر کے بھی مدد ہوتی ہے، کہ اندر طمانینت پیدا کر دل میں کہ اطمینان دیتی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں چار آنا جیب میں نہیں، جیب میں چار آنا نہیں، مطمئن ہوتے ہیں، اور بہتوں کے پاس لاکھوں کروڑوں بینک میں کروڑوں کی پراپرٹیاں ہیں، لیکن پھر بھی ایک منٹ چین سے بیٹھتے ہیں، اندر اطمینان ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کیفیتیں پیدا کی جاتی ہیں، اس کا جو راستہ ہے وہ ایمان و عمل ہے۔ ہاں، یہ بنیاد اور شروعات ہے، پھر آگے کی اور مزید توفیق ہوتی ہے، اور توفیق ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ کام انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا ہی جاتا ہے، اور زندگی مقصد پر لگتی جاتی ہے، جو اصل چیز ہے کہ زندگی کے ایام و اوقات کا اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی جانی مالی صلاحیتوں کا جو استعمال ہے وہ مقصد پر ہے، مقصد پر استعمال ہے۔ بھائی لائٹ چلا ادھر والی میں چلا، ہاں، مقصد پر زندگی چلتی ہے، وہ توفیق ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پھر اس توفیق پر اللہ کی طرف سے استقامت ہو جاتی ہے، آدمی چلتا جاتا ہے، جیسے گاڑی چلتی جاتی ہے، چلتی جاتی ہے، چلتی جاتی ہے، اندر ڈیزل بھی ہے، ٹائر بھی مضبوط ہے، چلتی رہتی ہے، کلومیٹر کاٹتی رہتی ہے، توفیق اللہ کی طرف سے، تو پھر آدمی اچھے اچھے کام کرتا ہے، اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا ہے، دن بدن اس میں اضافہ ہو، اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کو بھی کہا کہ دن بدن خیر کے کاموں میں اضافہ ہو جائے، اور دوسری ایک جگہ پناہ مانگی ہے کہ جن اعمال خیر کی توفیق ہوئی ہے کسی گناہ کی وجہ سے وہ توفیق چھن نہ جائے، جتنے اعمال خیر کی توفیق، اور دوسری طرف ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ زندگی کے دن بڑھتے جا رہے، اتنی ہم کو اور زیادہ خیر کے کاموں کی توفیق ہوتی جائے، زیادۃ لنا فی کل خیر واجعل الحیات زیادۃ لنا فی کل خیر، ہر خیر میں ترقی ہوتی جائے،
تاکہ زندگی وصول کر لے، کسر نہ چھوڑے۔ آدمی وصول کرتا ہے، جوس نکالتا ہے پھل کا تو اس میں کسر نہیں رہنے دیتا، گنے کا رس نکالتا ہے تو کسر رکھنا پسند نہیں کرتا کہ اندر کسر رکھے۔ ایسے زندگی کے اوقات ایام میں کسر نہ رہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر تک کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، اللہ کی یاد کرتے رہے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرتے رہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا، اتنا پورا کیا جب صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت لی، گواہی لی، میدان عرفات میں پوچھا حل بلغ، کیا میں نے پہنچا دی بات، تم تک بات پہنچا دی؟ تو انہوں نے ان کو سکھایا نہیں تھا کہ تم کو یہ کہنے کا کہ میں نے کام کر دیا ہے، تم برابر اس طرح سے کہنا، اللہ کو ایسا کہنا، بلکہ صحابہ نے جو کہا وہ یہ کہا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، کہ آپ نے جو ہے رسالت جو آپ کے پاس ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری آپ نے پوری کر دی اور اس امانت کا آپ نے حق ادا کر دیا، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی کی، آپ نے اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی کی، اخیر تک وہ خیر خواہی کرتے رہے، اور جو ذمہ داری تھی آپ پر عبادت کی، تو اخیر میں جب چلنے کی سکت نہیں ہے آپ کو، تو دو آدمیوں کے سہارے بھی مسجد آتے رہے، کھڑے رہ کر پڑھنے کی سکت نہیں تھی تو بیٹھ کر بھی پڑھتے رہے، ایسی بیماری تھی کہ آپ کو غشی طاری ہوتی تھی بار بار اور چلنا مشکل تھا، تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما ان دو کے سہارے مسجد آ جاتے تھے، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی سکت نہیں ہے تو بیٹھ کر بھی پڑھتے، اخیر تک کرتے رہے، اور حکم بھی اللہ کا وہی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنی عبادت، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو موت تک، موت تک آدمی کرتا ہے، اور ایمان و عمل کی ترقی مطلوب ہے، ایک آدمی کرتا رہے اور کچھ جمع نہ ہو، یہ خطرے کی چیز ہے کہ آدمی اتنی محنت کرے کچھ نہ بچے، آدمی کام کرے تنخواہ نہ ملے، کاروبار کرے کوئی نفع نہ ہو، تو آدمی کرتا رہے، جمع ہوتا رہے اس کے پاس، اور بہت زیادہ جمع ہو۔ ہاں، جیسے دنیا کے معاملے میں آدمی کسی مقدار پر بھی راضی نہیں ہے، مطمئن نہیں ہو جاتا کسی مقدار پر۔ ایک آدمی کی 1000 روپے کی تنخواہ تھی، 1 سال کے بعد 2000 ہو گئے، 2 سال کے بعد 5000 ہو گئے، اب وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا 1000 تھا 2 سال 4 سال پہلے، ابھی 5 مل رہے ہیں، بلکہ وہ اگلی سوچ رہا ہے اس سے زیادہ کم ہو گیا، اور اس کی بڑھتے 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 اگر 2 لاکھ بھی ہو جائے تو بیٹھ جائے گا، بیٹھے گا وہ، یعنی اور زیادہ کیسے، اور زیادہ کیسے، اور زیادہ کیسے۔ لیکن امور آخرت کے معاملے میں نفس اور شیطان آدمی کو مطمئن کر دیتا ہے، قناعت میں مبتلا کر دیتا ہے، ایمان و عمل اور امور آخرت کے معاملے میں اتنا ہی بہت ہے بھائی، اتنا ہی بہت ہے۔ یہ اطمینان جو ہے وہ گھاٹے کی طرف لے جاتا ہے، اس سے نقصان ہے، بہت بڑا نقصان۔ ہاں، اس نقصان کا پتہ آدمی کو موت کے بعد ہوگا، جو واقعہ ہو جائے گی، اور آدمی دیکھے گا کہ یہاں تو اور زیادہ کی ضرورت تھی، تو پھر اب پچھتاوا بیکار ہے۔ اس لیے اس قسم کی جتنی نوعیتیں ہیں اللہ پاک نے کلام پاک میں بیان کر دی، جو سستی کریں گے، کمی کریں گے، کوتاہی کریں گے تو ان کا کیا انجام ہوگا، جو کر کے چھوڑ دیں گے ان کا کیا انجام ہوگا، جو غلط راہوں کی طرف چلے جائیں گے ان کا کیا انجام ہوگا، ساری چیزوں کو بیان کیا ہوا ہے کھول کھول کر، اور دعوت دی ہے کہ اس میں تدبر کرو، دعوت دی ہے۔ یہ جو ہم نے کلام اتارا ہے آسمانوں سے، اور اس میں ان ساری نوعیتوں کو واضح کیا، عبادت اور احکامات بتلائے جہاں پر،
وہاں انسانی کیفیات بتائی ہے کہ کیا کیا کیفیتوں سے انسان گزرے گا. یہ ایمانی کیفیت ہوتی ہے، کمال درجے کا ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، شرک کی کیفیت ہے، ایمان و کفر کے درمیان میں نفاق والی کیفیت ہے. وہ کیفیتوں کو بتایا اور اس کی علامتیں بتائی. ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ ایمان والے ہیں کہ جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. زیادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. یہ کیفیت ہے. منافقوں کی کیفیت بتائی. کیا کیفیت ہے ان کی؟ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی سے آتے ہیں. اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس. لوگوں کو دکھانے کے واسطے آتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. کہ وہ بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں مگر بہت تھوڑا، بہانے کے طور پر ہے. یہ کیفیت ہے ان کی. ایسے مشرکوں کی کیفیت بیان کی. شرک کرتے اللہ کے ساتھ، اور یہ ان کی کیفیت ہے. ذمہ داریوں کو بھلا دینے والوں کی کیفیت بیان کی کہ انہوں نے ذمہ داریوں کو بھلا دیا. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ نَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. کہ انہوں نے بھلا دیا. انہوں نے جو عہد کیے تھے، ذمہ داریاں پوری کریں گے، وہ انہوں نے عہد بھلا دیا. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. تو پھر اس کے بعد کیا نتیجہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں عداوت پیدا کر دی، ان کو دشمن بنا دیا آپس میں. تو یہ ساری چیزوں کو واضح کیا ہے اور دعوت دی ہے کہ تدبر کرے اس میں علامتیں ہیں، اس میں نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات. اس پر تدبر کرے، غور کرے. جب آدمی تدبر کرے گا، غور کرے گا، سوچے گا، تو صحیح رخ کی طرف، ایمان و عمل کی طرف آدمی قدم بڑھائے گا اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کرے گا جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ سامان والے اپنے سامان کے لیے اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے، ایسے پھر ایمان کی حفاظت کے لیے، عمل کی حفاظت کے لیے اس کا انتظام کرے گا. ایمان لا کر عمل کر کے اس کو ضائع نہیں کرنا، ورنہ ضائع کرنے والے بھی بہت سے ہو. جن کو یہ نعمتیں ملی انہوں نے ضائع کا بھلا دیا. نصارہ کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے بھلا دیا، یہودیوں نے ضائع کر دیا. ان پر بڑے بڑے انعام ہوئے. ہاں، انبیاء کی بعثت بہت بڑا انعام ہے، اور آسمانی رہبری جو ہے بہت بڑا انعام ہے. یہودیوں کو کتابیں ملتی رہی، آسمانی رہبری ہوتی رہی، انبیاء آتے رہے، لیکن انہوں نے بھلا دیا. اللہ نے یاد دلایا، یاد کرو اس نعمت کو بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. کہ تم کو عالمین پر فضیلت دی تھی، سب کے اوپر ان کو رکھا ہے، جیسے اس وقت ہم کو رکھا ہے، امت کو. پھر امت میں امت مسلمہ ہے، فضیلت بخشی اللہ نے، خیر امت بنایا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے. پھر عملوں کا بھاؤ بڑھا دیا. عمل کا بھاؤ کہ ایک نماز پڑھے جماعت سے 27 نمازوں کا مفت کا ثواب. انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک پڑھی تو ایک ثواب. کوئی بھی نیکی کرے اس کو 10 امثالہا، ایک کے 10، ایک کے 700. یہ فضیلت نہیں تو اور کیا، خصوصی اکرام ہے. یہ اسکیم دیتے ہیں تو اسکیم ملی ہے، خصوصی گاہکوں کو دی جاتی ہے. یہ ہمارے خاص کرا کے یہ زیادہ سپلائی کرتے ہیں تو ان کو خاص کنسیشن دیا، خاص ڈسکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے. ایسے یہ انعامات ہیں اللہ کے کہ تھوڑی محنت پر اجر زیادہ ہے. ایک نماز پڑھی 27 نمازوں کا ثواب، ایک روزہ رکھا 70 روزوں کا ثواب ہے رمضان میں، ایک فرض کا 70، اور نفل کا اجر فرض کے برابر کر دیا جاتا. کتنی بڑی بات ہے، ایک نفل کا اجر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑے بڑے انعامات ہیں. وہ تو جب اس کا بدلہ وہاں بدلے کی شکل میں ملے گا
تو اس وقت انسان کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں اور مزید اعمال کر کے آتا، مزید عمل کر کے آتا، جب بدلہ ملے گا پچھتاوا ہوگا۔ اس وقت اس کا احساس نہیں کہ 2 رکعت آدمی پڑھ لے صبح، حج اور عمرے کا ثواب ملے، معمولی غفلت میں آدمی ترک کر دیتا ہے، مسجد میں ہوتے ہوئے نہیں پڑھ پاتا۔ 2 رکعت پڑھی ہے صبح، طلوع آفتاب کی تھوڑی دیر کے بعد، سورج تھوڑا ظاہر ہو جائے 15-20 منٹ کے بعد 2 رکعت پڑھی کہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے اس کا۔ کتنی مشقت ہے حج عمرے میں، یہاں گھر بیٹھے اس کا اجر لینا، اس کا اجر لینا۔ سورہ احد پڑھی آدمی نے شروع سے قرآن، 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، معمولی چیز نہیں۔ ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لی تو 1/3 قرآن کا ثواب ہے، معمولی چیزیں نہیں ہے۔ جہاں دنیا کی منفعت کا آدمی کو احساس ہے، روپیے کی خاطر آدمی در بدر پھرتا ہے، روپیے کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر آدمی کتنے اوور ٹائم کرتا ہے، اور ہزاروں کے خاطر آدمی ملک سے دور ملکوں میں جا کر بیوی بچوں وطن ماں باپ بھائی بہن رشتے دار، وہ تو ہیں اپنی جسم کی ساری راحت آرام کو قربان کر کے آدمی گرم ملکوں میں وہاں سال بھر دھوپ برداشت کرتا ہے، اور ٹھنڈے ملکوں میں 6-7 مہینے برف برداشت کرتا ہے۔ ٹھنڈے ملکوں میں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہزاروں مل رہے ہیں۔ اس محنت سے چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں جو اعمال سے زندگی بننے کا یقین اور اعمال پر ملنے والا جو اجر اور بدلہ ہے اس کا یقین پیدا ہے، تاکہ عملوں کی طرف رغبت بڑھ جائے، عملوں کی طرف رغبت بڑھ، اور جتنے اعمال صالحہ ہیں ان سارے عملوں کی طرف سبقت کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو جانیں لگائی ہیں، وہ یہی تو وجہ تھی کہ جان لگا کر کیا ملے گا اس کا یقین، اور مال لگا کر کیا ملے گا اس کا یقین۔ جھاڑو لگا دیا، کسی نے آدھا دے دیا کہ اس کے بدلے میں مل رہا ہے، پر کسی کے پاس اگر 1 لاکھ روپیہ ہے اور اس کو کوئی کہے کہ فلانی زمین آپ خرید لو، 1 مہینے کے بعد 2 لاکھ روپیہ دے دے گا نہیں دے دے گا؟ ارے بولو نا بھائی، چاہے وہ مہینے کے بعد اس کے پیپرز کلیئر نہیں نکلے اور لفڑا نکل گیا اور وہ 0 کی ہو، لیکن یقین تھا کہ 1 کے 2 ہو جائے گا، لاکھ دے دیتا ہے۔ تو جس دن اس بات کا یقین آئے گا کہ اللہ کے نام پر 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو کم از کم 1 کے 10 ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کم از کم 1 کے 10، 1 کے 10 اس کو ملنے والے۔ یہ ہر نیکی کا ہے، خالی پیسوں کا نہیں۔ جاء بالحسنۃ، کوئی بھی نیکی لے کر آئے تو اس کا 1 کا 10، یہ بات یقینی ہے۔ تو وہ بات ان کے دلوں میں پیوست تھی، صحابہ کے دلوں میں، تو اس وجہ سے ہر خیر میں وہ سبقت کرتے تھے، ہر خیر میں۔ جان لگانے کا وقت آوے تو وہاں بھی سب سے آگے، مال لگانے کا وقت آوے تو ان کا فقیر بھی آگے رہتا تھا، وہ اپنے آپ کو فقیر سمجھ کے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ ہاں، اللہ کا فضل ہے کہ اس محنت کے راستے سے وہ چیز زندہ ہوئی کہ غریب لوگ بھی پیسہ لگاتے ہیں، 2000-3000 کا خرچہ کر کے چلہ لگاتے، 4000 کا قرضہ کر کے آدمی چلہ لگاتے۔ ایسی مثالیں وجود میں آئی، آدمی 4000 روپئے اس کے پاس نہیں ہے، قرض لے کر وہ چلے میں جائے۔ ایک مرتبہ مولانا احمد لاٹ صاحب سنا رہے تھے کہ ایک ملک کا بہت بڑا فوجی افسر تھا، وہ وقت لگاتا تھا، تبلیغ میں جڑا تھا، بڑی پوسٹ کا آفیسر تھا فوج کا، تو کہ بہت سالوں پہلے وہ آیا تھا یہاں وقت لگانے کے، تو کافی مشورہ ہوا کہ بھائی ان کو کہاں وقت لگوانا، بڑا آدمی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت مولانا عربوں کی جماعت لے کر جمنا پار کے علاقے میں چل رہے تھے دہلی میں، تو مشورہ وہاں ہوا کہ ان کو ان کے پاس بھیجیں، تو بولے وہ آیا، خیر خیریت ہوئی، تعارف ہوا، ساتھ میں چلا جڑا۔ تو جو جمنا پار کا علاقہ آج سے 30-35 سال پہلے کا،
تو بہت غریب علاقہ تھا وہ، تو وہاں کی جو جھوپڑپٹیاں تھیں وہاں ان کی جماعت کام کر رہی تھی. تو ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، ایسی کچی مسجد میں. شام کو گشت ہوا اور گشت کے بعد کچھ لوگ جمع ہوئے، بیان ہوا اور بیان کے بعد تشکیل ہوئی. نقد چھلنے کی جماعت بنائی وہاں سے. 8-9 لوگ تیار ہوئے اس مجمع میں سے. تو دعا پڑھا کے بولے باقی مجمع کو روانہ کرتے، اور 9 لوگوں کو لے کر الگ بیٹھے ان عربوں کے ساتھ اٹھایا ہوا. تو مولانا کہہ رہے ہیں میں نے تفقد کیا ہوا، تم کیا کرتے ہو؟ ٹھیلا چلاتا ہوں. کتنے بچے؟ 6 بچے. کتنا کماتے ہو؟ 25 روپے. تم کیا کرتے ہو؟ مزدوری کرتا ہوں. کتنے بچے؟ کتنا کماتے ہو؟ کتنے روپے. اتنے روپے. روپیوں میں ان کی آمدنی تھی 25 15 20 ایسے. تو پھر ان کو پوچھا کہ تم 5 بچے 7 بچے کا خرچہ نکالتے ہو تو یہ چلہ کیسے لگاتے ہو؟ جماعت میں جاؤ گے تو کیسے جاؤ؟ تو کسی نے کہا میں روزانہ 5-5 روپے جمع کرتا ہوں اور میرے پاس 250 روپے جمع ہوئے، میرے پاس 300 روپے جمع ہوئے. وہی سب کا تقریباً حال تھا. تو ان کو عربوں کو بتایا کہ یہ. تو وہ جو فوجی افسر تھا وہ کہہ رہا میں اس کام میں لگا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا. میں بڑی قربانی کے ساتھ آتا ہوں، چھٹیاں لیتا ہوں اور اپنا وقت لگاتا ہوں. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ جو مبارک کام ہے دعوت کا، انبیاء آئے دنیا میں اس کو لے کر اور آخری نبی امام الانبیاء علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ عربی تھے، قرآن عربی میں، آپ کی باتیں عربی میں. اور یہ اس زمانہ یہ مبارک کام جو ہے یہاں عجم سے کیسے شروع ہو؟ اصل تو یہ میراث عربوں کی تھی، وہاں سے شروع ہونا چاہیے. قرآن عربی میں ان سے زیادہ کون سمجھتا قرآن کو، کون دوسروں کو سمجھاتا؟ لیکن آج مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کام یہاں سے کیوں شروع ہو. وہی کہہ رہا ہے کہ اس کام کے لیے ایسی قربانیوں کی ضرورت تھی جو یہ دے رہے ہیں. کہہ رہے کہ ہمارے تو بچے جو ہیں چائے پینے کے لیے چارٹر پلان میں جاتے ہیں، وہ تھوڑا کر سکتے تھے. تو یہ جو طبقہ ہے غریبوں کا، وہ کیوں کر رہا ہے اپنا پیسہ بچا کر؟ کہ یقین بنا اندر یقین پیدا ہوا ہے. تو آدمی اپنی گاڑے پسینے کی جو کمائی ہے اس میں سے بچا بچا کر راہ خدا میں آدمی دین سیکھنے سکھانے کے لیے اس کو خرچ کرتا ہے. ایسے دیگر مصارف میں آدمی خرچ کرتا ہے. غریب آدمی صدقہ دیتا ہے، لیکن وہ تو صدقہ لینے والا ہے. بہت سے زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، وہ صدقہ دیتے ہیں، مسجد میں چندہ دیتے ہیں، خود وہ مستحق. لیکن اجر کا یقین اندر پیدا ہو کہ اپنا مال لگا کر ہم کچھ نفع کمائیں آخرت میں، وہ اندر کی بنیادی طاقت ہے ہماری. وہ طاقت پیدا ہوتی ہے اس راستے میں. تو پھر آدمی اور مزید کے اس پر آتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اصل طاقت ہے وہ مدد ہے. مدد ہے. جتنے سارے دنیا میں کام چل رہا ہے اس کے پیچھے کوئی مدد ہوتی ہے. حکومت چلتی ہے اس کے پیچھے کوئی مدد ہے. حکومت کے ادارے چلتے ہیں تو اس کے پیچھے حکومت کی مدد ہے. جب تک وہ مدد آتی ہے وہ ادارہ چلتا ہے، اور اگر وہ مدد روک دے تو دھیرے دھیرے وہ ادارہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے ہمارے جو یہ اعمال اور کام ہیں اس کے پیچھے اللہ کی مدد جب تک ہے تو وہاں تک آدمی چلے گا، اور اگر وہ مدد رک گئی وہاں سے تو پھر آدمی نہیں چل پائے گا. اور مدد کے اسباب اعمال ہیں. مدد کے جو اسباب ہیں وہ ہمارے ذرائع نہیں ہیں. ہمارے ذرائع نہیں کہ جتنے وسائل ہمارے بڑھیں گے مدد آئے گی. حکومت ہمارے پاس ہو جائے گی تو ہماری مدد ہوگی. مدد کے لیے جو وعدہ ہے بلکہ حکومت تک کی، یعنی حکومت دینے تک کی جو مدد اللہ کر رہا ہے وہ ایمان و عمل پر ہے. کہ اگر صحیح معنوں میں وہ چیز وجود میں آ گئی تو پھر زمین، پوری زمین کا مالک تم کو بنا دیا جائے گا. پوری زمین کا مالک بنا دیا جائے گا. اس کے لیے یہ چیزیں کہ اللہ کی ذات عالی پر یقین پیدا ہو، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو. ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ آدمی جو اللہ کے پاس ہے وہ اپنا سمجھے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے سب دیتا جو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں.
تو پھر یہ آدمی کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ اگر اس کے پاس نہیں آتا ہے تو وہ مصلحت سمجھے گا، اس کو کیا سمجھے گا؟ یہ مصلحت اللہ ہے، ورنہ جو کچھ اس کے پاس ہے سارے خزانے وہ ہمارے لیے، وہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ کھانے سے پینے سے راحت آرام لینے سے پاک ہے، اس نے اپنے لیے تھوڑا جمع کیا، اس نے اپنے لیے تھوڑا بنایا۔ اتنے خزانے ہیں اللہ نے اپنے لیے بنائے کہ اس کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو بہت بڑا ہے تو بہت کھاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ اس نے اپنی مخلوق کے لیے بنایا، اور مخلوقوں میں بھی انسان کے لیے بنایا، جنات کے لیے بنایا کہ وہ اللہ کی عبادت اطاعت کریں اور اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے جب جب بھی زمین پر بندوں نے اللہ کی عبادت اطاعت شروع کی تو خزانوں کے دہانے ان کی طرف کھلے، خزانوں کے دروازے انسانوں کی طرف کھلتے رہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لیا اور تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے، برے کام نہ کریں۔ ایک طرف ایمان و عمل ہے اور دوسری طرف یہ حکم ہے کہ تقوی اختیار کرے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمانوں سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے کہ ہوا موافق ہو گئی۔ جب ہوا موافق ہو جائے تو پنکھے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ارے پڑتی ہے، اے سی تو بہت دور کی بات ہے، پنکھے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بند کمرے میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے، جھونپڑوں میں ٹھنڈک، بلڈنگوں میں ٹھنڈک، سیمنٹ کے مکانوں میں ٹھنڈک، ہوا موافق چل رہی ہے۔ اور جب ہوا ناموافق ہو جاتی ہے نا تو اے سی بھی کام نہیں کرتے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا، اے سی چل رہا ہے کہ کولنگ نہیں ہو رہا، کولنگ نہیں آ رہا کہ اوپر سے ہوا ناموافق ہو گئی، جو اصل چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کولنگ بھی نہیں ہو رہی، ایسی گرمی ہو رہی ہے کہ اے سی میں بھی گرمی ہے، پنکھے بالکل کام نہیں کر رہے، اور پترے کا مکان ہو کہ لوہے کا مکان ہو، لکڑے کا ہو کہ سیمنٹ کا ہو، تانبے کا ہو، پیتل کا ہو، یہاں ہو وہاں ہو، فارم ہاؤس میں جاؤ تو وہاں بھی وہی حال ہے، اتنے کھلے میں اب درخت لگے ہوئے لیکن پھر بھی حفظ کہ ہوا ناموافق کر دی اللہ نے۔ ایسے جب آج جو ہمارے حالات ہیں ان حالات میں اگر وہاں سے حالات موافق ہو گئے تو سب کی الٹی سیدھی ہو جائے گی، سب کی الٹی سیدھی ہے، صحت ہے، قوت ہے، تندرستی ہے، برکت ہے، اور طمانینت ہے، امن ہے، سکون ہے، عافیت ہے، راحت ہے، عزت ہے۔ اور اگر اوپر سے بدعملیوں کی وجہ سے جب ہوا ناموافق ہوتی ہے تو جتنی قوموں کا زوال ہوا ہے ان کو اللہ نے اسباب میں ہی ختم کیا، انہی اسباب کا ختم کیا جن اسباب کے بل بوتے پر وہ جو ہے اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، انہی اسباب کو ان کو ہلاک کر دیا کہ ہوا ناموافق کر دیا، ان کے خلاف اوپر سے فیصلہ ہو گیا، ان کو اسباب میں ہلاک کر دیا۔ بدر میں مقابلہ کرنے والے اسباب کے ساتھ ان کو وہی ہلاک کر دیا، الٹے پیر لوٹا دیا، اسباب والے تھے۔ فرعون حکومت کے ساتھ تھا، پوری طاقت اور حکومت کے ساتھ، تو اس کو اسی کی زمین کا جو سبب تھا جس کے ذریعے سے کھیتیاں پھلتی پھولتی تھی اسی دریا میں ہلاک کر دیا اس کو۔ وہ قدرت والا ہے، یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی جو بڑی زبردست ہے، اس قدرت کی کوئی نظیر نہیں ہے زمین پہ، ایسی قدرت والا اس کے سوا کوئی نہیں، وہ ایک ہے بس، یہ اس کی شان ہے، ایسی قدرت والا دوسرا کوئی نہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ایسی قدرت کسی مخلوق کے پاس نہ انسانوں کے پاس ہے، نہ جناتوں کے پاس ہے، نہ فرشتوں کے پاس ہے۔ فرشتے حکم کے پابند ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم زور سے چیخو تو چیخے، حکم دیا جا رہا ہے سجدہ کرو تو سجدہ کرے، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ زمین ہلا دو تو زمین ہلائے گی۔ وہ حکم کے پابند ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں، طاقت والا اللہ ہے، قدرت والا وہی ہے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی کی طرف لوگوں کو بلایا کہ آ جاؤ ادھر آؤ، ہاں اسی طرف آؤ، کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے غافل نہ رہے۔
اور اس کی جو دی ہوئی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں آدمی کوتاہی کر رہا ہے۔ اس وقت جو ہیں ہماری ذمہ داریوں میں بڑی کوتاہی ہے، جو اعمال ہمارے ہیں وہ رسمی کوتاہی کے ساتھ، کبھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، کبھی تکبیر اولیٰ چھوڑ دی، کبھی جماعت نکل گئی، بڑی کوتاہی ہے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد بھی پتہ نہیں کہاں ہے، یہ کوتاہی ہے۔ ہاں، اس سے ناراضگی ہوتی اللہ کو، اس سے اللہ کو ناراضگی ہوتی، اس لیے حسن عبادت کا حکم دیا کہ اچھی سے اچھی عبادت کر۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھا عمل لا، الٹا سیدھا نہیں مانگا، ٹوٹا پھوٹا اس نے مانگا ہی نہیں، ٹوٹا پھوٹا تو کیسے قبول کرے گا؟ ٹوٹا پھوٹا اس نے مانگا نہیں تو قبول کیسے کرے؟ بھائی ڈیمانڈ کمپنی نے، لوگوں نے کمپنی سے ڈیمانڈ کی مال کی تو اچھا مال مانگا اور کمپنی نے ان کو اچھا نہیں بھیجا، اور جب وہ پہنچ گیا تو کمپنی والے ان کو کہہ رہے ہیں تم قبول کر لو، تو قبول کریں گے؟ بھائی ہم نے تو مانگا ہی نہیں ہے، ہمارا آرڈر ہی نہیں تھا ایسے مال، تو جب اس نے مانگا ہی نہیں تو قبول کیسے کرے گا؟ ہاں، اچھا سے اچھا آدمی نے کرنے کی کوشش کی اور اس میں کمی رہ گئی تو وہ درگزر کر دے گا۔ کہ آدمی نے کوشش تو کی کہ اچھی نماز پڑھے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اسباغ وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، اس سے پہلے اچھی طرح طہارت حاصل کرے، اطمینان سے استنجا کرے، اچھی طرح طہارت لی، پھر آیا اچھی طرح وضو کیا، پھر آیا اچھی طرح نماز پڑھی، سنت کے مطابق پڑھی۔ اب اس میں اللہ کو نے حکم دیا تھا، میں نے کوشش کی اس طرح کرنے کی، اب جو کمی رہی ہے تو اپنے فضل سے اس کو درگزر کر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ہم کر ہی ایسا رہے۔ اور اگر کوئی بتا رہے کہ آپ کے رکوع میں تھوڑا سا، ارے نہیں تم کو پتہ نہیں برابر، میں نے پوچھا تھا مفتی صاحب، حالانکہ کہ علمی بیچارہ ہم کو کہہ رہبری کر رہا ہے کہ تمہارا رکوع تھوڑا سا اس کو ایسا کرنا ہے، تو سیدھا کرنا بھی نہیں ہے، اور پھر آدمی کہے کہ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو کرے گا قبول؟ اس نے ٹوٹا پھوٹا مانگا کہاں تھا ہمارے پاس، اور اس کو ضرورت ہے کیا ٹوٹے پھوٹے کہ بھئی چلو بہت سارا اچھا تھا، تھوڑا ٹوٹا پھوٹا ملا دے، اس کو ضرورت تھی اس نے اچھا کرنے کو کہا۔ اس لیے تبلیغ کے جو ہمارے نمبر ہیں 6 نمبر، اس میں اس کی مشق ہے، ایمان کی مشق ہے کہ آدمی ہر وقت سازگار حالات ہو تو اس وقت شکر کی کیفیت جیسے اللہ نے کیا، الحمدللہ، اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، اللہ نے پالا پوسا، اللہ نے کیا، اللہ نے، اور جب ذرا تھوڑے سے ناموافق حالات ہو جاتا آدمی، امیر صاحب نے تم کو پہلے سے کہتا تھا، میں نے رائے تم کو دی تھی ایسا مت کرو، تو وہ یہ بھی اللہ نے کیا ہے، امیر صاحب کیسے قصوروار ہو گئے؟ ذرا ہوا ناموافق چل گئی تو آج وہ انہوں نے ذمہ داروں نے روکا جیسا دے دیا، پہلے سے مجھے تو پتا تھا یہاں بہت گرمی ہوتی، بھائی یہ بھی اللہ کی طرف سے، اگر وہاں سے اچھا موسم ہوتا تو بہت اچھا، اللہ کا بہت شکر ہے، بہت اچھا ماحول، بہت اچھا موسم، اور گرمی آ گئی تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، دونوں اللہ کی طرف سے۔ اگر خیر پہنچے تو بعض مرتبہ ٹھنڈے علاقے میں ٹھنڈی ناموافق ہو جاتی، کسی کو نزلہ ہو گیا، کسی کو زکام ہو گیا، اللہ کی طرف سے، اور بعض مرتبہ گرمی موافق ہو جاتی کہ پورا چلا ہوتا ہے، گرمی تو لگتی ہے بہت، لیکن کسی کو سردی نہیں ہوئی، کھانسی نہیں ہوئی، بخار نہیں، تو موافق ہو گیا، موسم گرم رہا۔ ہاں، تو یہ ایمان کی مشق ہے، اس لیے جب تک آدمی حالات سے گزرے گا نہیں، ایمان بنتا نہیں۔ یہ جو کہتا ہے نا حالات سے آدمی قربانی کے ساتھ چلے، خروج میں آدمی قربانی کے ساتھ چلے، اور جتنی قربانی پہلے دیا اس سے آگے بڑھے۔ اس وقت جو ہمارے اسباب کی دنیا ہے، اس میں عام لوگوں کا یہ ذہن بنا کہ بھئی اسباب ہمارے پاس بڑے ہیں تو ہم تعیش کے نقشے بڑھا رہے ہیں، اسباب بڑھ گئے ہمارے پاس، اب راحت سے رہے زیادہ، اور زیادہ راحت سے، اور زیادہ، ایک تو ضرورت ہے، اور ضرورت کو اچھے طریقے سے پورا کرنا، اس کو بھی کوئی حرج نہیں، اس کو بھی کوئی حرج نہیں، اس میں آدمی کی ضرورت اچھے سے پورا کروا ہے تو کوئی حرج کی بات ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، آدمی اس کا استعمال کرتا ہے، لیکن آدمی ضرورتوں میں ایسا مشغول ہوا کہ مقصد پر حرج پڑ رہا ہے اس ضرورت سے، تو چاہے وہ ضرورت اچھے سے پوری نہیں کر رہا ہے، خالی ضرورت پوری کر رہا ہے اور مقصد پر حرج پیدا کر رہی ہے، تو وہ بھی آدمی کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے، وہ بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔
اس لیے کہ جتنی زیادہ آسائش اور راحت ملتی ہے اتنا آدمی میں زیادہ سستی آتی ہے، اتنی زیادہ سستی آتی ہے، جتنی زیادہ راحت ملتی ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے، جب حضرت ام سلمہ نے چادر کو چوہرا کر کے بچھا دیا، آج کیا رات کو بچھا دیا؟ یار تو وہی چادر تھی، دوہرے کے بجائے چوہری بچھانے، اس کو دوہری ہی بچھا، اس لیے کہ چوہری ہوتی ہے تو پھر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ چادر کو چوہرا کیا ہے، 4-5 انچ کا 10 انچ والا گدا نہیں تھا، اور ضرورت تھی اس کی، تو جتنے زیادہ اسباب بڑھتے وہ غفلت کی طرف لے جاتے۔ تو اس لیے یہاں اس محنت میں قربانی پر لایا جاتا ہے کہ بھائی دھیرے دھیرے آدمی قربانی پر، کہ نیا آدمی تھا تو وہ مطالبے کرتا تھا، نیا آدمی تھا تو وہ امیر صاحب کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ تھوڑی تو میں کر لیتا تھا، لیکن اب پرانا ہوا تو اب یہ مطالبے ختم ہو گئے، اب ساتھیوں سے الجھنا ختم کیا کہ نہیں میں اللہ کی طرف سے، یہ تربیت کے واسطے ہے، اس میں ہماری ترقی ہے، اس میں ہماری کیا ہے؟ ترقی ہے، ہاں کہ اس سے ترقی ہوگی، اللہ کا تعلق بڑھے گا، ہاں اس کا قرب ملے گا۔ اسی لیے جتنے لوگوں کو تعلق اور قرب ملا ہے وہ ناگواریوں میں ملا ہے۔ صحابہ کو کتنی ناگواریاں آئی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ناگواریاں پیش آئی، یہ ناگواریاں ہی ذریعہ ہے کہ اس سے قرب بڑھتا ہے، تعلق بڑھ جاتا ہے، کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہاں اور ہمیشہ ہر زمانے میں یہی رہا کہ اللہ کے نیک بندوں پر ناگواریاں زیادہ آئیں، ان ناگواریوں میں ترقی ہو گئی، انہی ناگواریوں میں ترقی ہوئی، اس میں اللہ کا قرب بڑھ گیا۔ تو یہ جو نظام ہے کام کا وہ اس طرح ہے کہ اس میں مشق ہے، ایمان کی عبادت کی مشق ہے کہ آدمی نماز کی 2 رکعت پڑھے، دوسری 2 رکعت پڑھے، دوسری 2 رکعت، کہ اچھی نماز پڑھنا ہے۔ جیسے آدمی بائک چلانا، ایک آدمی نے بٹھا کر کہ بھائی گیئر اس طرح سے، ایکسیلیٹر یہاں، کلچ یہ اس طرح چلانا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 10 بار چلاتے 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 اب اچھی مشق ہو جائے، اچھا چالک بن گیا۔ کار آدمی لے کر نکلا کہ یہ چلاتے چلاتے وہ اس کی مشق ہو جائے تو اچھا ڈرائیور بن جائے گا۔ ایسے 2 رکعت پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 2، آدمی پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، اب اچھی نماز پڑھنے والا ہوگا۔ اب اچھی نماز پڑھنے والا ہوگا تو کیا کرے گا؟ کہ پڑھتا ہی رہے گا، نماز پڑھ، نماز آ گئی ہے، نماز آ گئی ہے تو نماز پڑھتا رہے گا آدمی ہمیشہ، فرائض بھی پڑھے گا، نوافل بھی پڑھے گا، اور پھر وہ ہے نا کہ افضل نماز ہوا کہ طول القیام، افضل نماز ہوا ہے جس کا قیام لمبا، جس کا قیام لمبا، تو آدمی موقع دیکھے گا کہ بھائی ابھی رات کا وقت ہے، 1 گھنٹہ باقی ہے صبح شادی کا، تو 2 کر کے 4 فلق والناس نہیں پڑھنی، کہ 2 رکعت ایسی پڑھنی ہے کہ جس میں ہم لمبا قیام کر سکیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہو جائے کہ آپ تہجد میں لمبا قیام کرتے تھے، آپ کا اتباع ہو جائے گا، اور اس نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب بڑھے گا، اس سے اللہ کا قرب بڑھتا ہے۔ آدمی کو پیسے ملتے ہیں تو رات بھر کھڑا رہتا ہے، ارے نہیں کھڑے، کولڈ ڈرنکس والے اور ناشتے والے، گاڑی والے کتنا کھڑا رہتا ہے، اور جن کو دن میں نفع ملتا ہے تو دن بھر کھڑے رہتے ہیں، پان کے گلے پر بیٹھتے ہیں آدمی، 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، 2 بھائی 3 بھائی ہوتے ہیں مل کر، تو بیٹھتے ہیں وہ پان کے گلے پر، پان بنانے والا جو ہوتا ہے وہ کہ کھڑے کھڑے بناتا رہتا ہے، اور چائے میں وہ اس کو کیا کہتے ہیں بنانے والے کو، چائے بنانے والا ہوتا ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کھڑا رہتا ہے، پیسہ ملتا ہے، یہاں اجر ملتا ہے، تو آدمی تھکے گا نہیں، تھکے گا نہیں بلکہ اور زیادہ شوق سے عبادت کرے گا۔ دور صحابہ بھی یہی تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ابتدائی شب میں عبادت کرتے تھے، آدھی رات عبادت کرتے، کچھ لوگ آخری شب میں آخری آدھی رات عبادت کرتے، کچھ 1/3 رات والے تھے وہ 1/3 رات عبادت کرتے۔ یہ مقصد حیات ہے کہ اس میں آدمی لگتا تھا، اور شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اسی طرح اور چیزیں۔ تو یہاں عبادت کی مشق ہے، ایسے علم کی مشق ہے کہ اتنا علم ہے کہ جہالت باقی نہ، علم لیتا جا رہا ہے، اور عمل کی نیت سے لے گا، مناظرہ کرنے کے علم نہیں سیکھے، لوگوں سے بحث مباحثے کے علم نہیں،
آدمی کی جو نیت ہے وہی وجود میں آئے گا. لکل امرئ ما نویٰ. اگر آدمی نے اس نیت سے علم پڑھا ہے کہ محض مناظرہ کریں، لوگوں سے بحث کریں، لوگوں کی غلطیاں نکالیں، تو زندگی بھر وہی کام کرتا رہے گا، زندگی بھر وہی کرے، اس کے علم سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے یہاں علم کی مشق ہے، آدمی علم سیکھتا جائے، مشق کرتا جائے، تاکہ علم کی روشنی میں زندگی ہو جائے. جب آدمی جہاں ہے وہاں علم کی روشنی کے ساتھ ہے تو اس کے ارد گرد سب کچھ صاف دکھے گا. علم کی روشنی کے ساتھ ہے، جیسے گاڑی روشنی کے ساتھ ہے تو گاڑی جہاں بھی جنگل میں جائے گی تو اس گاڑی کے آگے سب دکھے گا، سانپ، بچھو، کانٹا، پتھر، لوہا، لکڑا، درخت، پودا، پھل، پھول، سب دکھتا ہے کہ یہ گاڑی روشنی کے ساتھ ہے. اور گاڑی بغیر روشنی کے جائے گی تو اس کے آگے نہ پتھر دکھے گا، نہ کانٹا دکھے گا، نہ سانپ دکھے گا، نہ بچھو دکھے گا. ایسے جو آدمی علم کے ساتھ ہوگا تو اس کے سامنے اس کو حلال، حرام، مکروہ، مشتبہ، جائز، ناجائز، افضل، مفضول سب دکھے گا علم کے ساتھ. اور جہالت کے ساتھ ہے تو کچھ نہیں دکھے گا. عبادت بھی جہالت کے ساتھ ہے، عبادت جہالت کے ساتھ ہے تو آپ نے تکبیر تحریمہ ہی نہیں پڑھتی. امام صاحب کے پیچھے آ کر یوں کر کے ہاتھ باندھے، معمول کے مطابق اچھی طرح کانوں کو یوں کیا، یوں کر کے آدمی باندھا. تکبیر والا فرض ہے وہ نہیں پڑھی. ایسا کرنا تو فرض نہیں ہے، ارے فرض ہے کرنا، کانوں تک ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، سنت ہے، اور تکبیر تحریمہ پڑھنا فرض. لیکن جہالت ہے، پتہ ہی نہیں، تو آدمی رکعت لینے کے لیے بڑی کوشش کر کے آیا وہاں سے، لیکن آ کر یوں کر کے آدمی جہالت کے ساتھ ایک بھی رکعت نہیں ہوئی. آدمی داخل ہی نہیں ہوا ہے نماز میں، آدمی نماز میں داخل نہیں ہوا. تو اس لیے علم کی مشق ہے تبلیغ. ہاں مشق کرا کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنتیں کیا ہیں. جب ان چیزوں کے اس کے ساتھ ہوگا تو اس عمل میں جو ہے جان پڑے گی، سنت کا نور اس میں داخل ہوگا، اس میں حسن پیدا ہوگا، وہ عمل قابل قبول ہو جائے گا، وہ عمل قابل قبول ہو جائے گا، بارگاہ خداوندی میں قبول ہو. ایسے ذکر کی مشق ہے، آدمی مشق کرے اچھی طرح، غفلت کے ساتھ نہ رہے. غفلت کے ساتھ کہ بہت سے لوگ ہیں جو بازار میں بھی غافل ہیں، اور بہت سی مرتبہ آدمی نماز میں بھی غافل ہوتا ہے، نماز میں ہے لیکن غافل ہے. بہت سے وہ جو کھا پی کر بھی ذاکر ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی غافل ہیں کہ روزے میں ہے لیکن کچھ پتہ ہی نہیں ہے، غفلت کے ساتھ. اور ایک آدمی وہ ہے جو کھاتا پیتا ہے، سال بھر میں ایک بھی نفل روزہ نہیں رکھا لیکن وہ ذاکر ہے، اطاعت کے ساتھ تھا ہر وقت. اور ایک آدمی روزہ رکھ کے بھی غافل ہو گیا. تو یہ علم میں اس کی تمیز پیدا ہو. اس لیے تبلیغ میں علم ہے کہ آدمی علم کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے تاکہ غافل نہ رہے، اور غفلت کو اپنے لیے بری چیز سمجھا، جہالت کو عیب سمجھے کہ ایک عیب ہے. جیسے غریب ہونا اس زمانے میں عیب سمجھتے آدمی، جب غریب تو اپنی غربت کا عیب چھپاتا ہے اپنے کپڑوں سے، اپنی سواری سے، کہیں سے بھی قرضہ لے کے بھی سواری لے آتا ہے 50,000 کا بائک، اور اپنی امیری ثابت کرتا ہے زبردستی کی. کپڑے ادھار کے لا کر آدمی امیری ثابت کرتا ہے کیونکہ غربت کو عیب سمجھتا ہے. ایسے جب جہالت کو آدمی عیب سمجھے گا تو جو مصروف سے مصروف آدمی وہ بھی 1 گھنٹہ فارغ کر کے علم سیکھے. جاہل رہنا اچھا نہیں، یہ تو بہت بڑا عیب ہے، اور قیامت میں بہت بڑے خسارے کا ذریعہ ہوگا کہ جاہل تو اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتا. جہالت کے ساتھ کیسے اللہ کو پہچانے گا، اور جہالت کے ساتھ کیسے عمل صحیح ہوگا. تو اس لیے یہاں مشق ہے علم پر، کہ علم کی آدمی مشق کرے. چلنے کا کیا علم ہے، سونے کا کیا علم ہے، جاگنے کا کیا طریقہ ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کا کیا طریقہ، کسی سے بات کرنے کا کیا طریقہ، کسی کی بات سننے کا کیا طریقہ. کسی نے کوئی بات ہم کو کی ہے تو اس بات کو سنبھالنے کا کیا طریقہ ہے. یہ سارا علم ہے ہر لائن کا. نماز روزے کا علم ہے. تو وہ مشق ہے تبلیغ میں کہ آدمی مشق کرے. جو محنت ہے تبلیغ میں محنت ہے، تو یہ محنت تبلیغ میں کیا محنت ہے، کیا مجاہدہ ہے. یہ مجاہدہ ہے کہ آدمی محنت کر کے ایمان بناوے، محنت کر کے عبادت بناوے، محنت کر کے علم حاصل کر کے جہالت دور کرے، اور محنت کر کے اطاعت کا جذبہ بناوے، اور محنت کر کے آدمی اپنے اندر تواضع پیدا کرے. تواضع پیدا کرنے کا، جب آدمی چھوٹا بن کے رہتا ہے
بڑوں کے سامنے بھی چھوٹا ہے اور چھوٹوں کے سامنے بھی کہ چھوٹا بن کے رہنا ہے. جو بڑی بڑی خوبی ہے آدمی کہ آدمی نے تواضع پیدا کیا اپنے اندر اور اکرام پیدا کیا. ہاں کہ اکرام پیدا کیا. اکرام کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. مالدار لوگ اکرام کریں کیونکہ اب یہ ہم سمجھ کہ اکرام کھلانا پلانا ہی صرف اکرام. اکرام تو دل سے کہ آدمی دل سے سب کی قدر کرے, ہر ایک دل میں جگہ بناؤ, سب کی عزت کرے, سب کو عزت دے. اس کی مشق ہے کہ چھوٹوں کو بھی آدمی نے عزت دینا شروع کر دیا. اپنے سے چھوٹوں کو بھی عزت دینا شروع کیا, ان کی خدمت کرنا شروع کر دیا, ان کو سلام کرنا شروع کر دیا, ان کو ہدیہ دینا شروع کیا, ان کی پیٹھ پیچھے ان کے لیے دعا مانگنا شروع کی. یہ اسباب ہے, یہ اسباب ہے جس کی تبلیغ میں مشق ہے تاکہ دل کدورتوں سے پاک ہو جائے. ہاں آدمی جو ہے اپنا جوتا بھی گندا پسند نہیں کرتا. کہ جوتے پر بھی اگر تھوڑا سا پخانہ لگ جائے تو آدمی جب تک اس کو صاف نہیں کرتا چین سے بیٹھتا نہیں, گھستا ہی رہتا ہے پیر دھول پر. حالانکہ صاف ہو گیا پھر بھی گھستا رہتا ہے, شبہ ابھی بھی. تو ایسے دل تو ایک بہت قیمتی شے ہے, بہت قیمتی چیز. اس کو کیسے آدمی میلا رکھے, اس کو کیوں گندا رکھے؟ مسلمان کے لیے اس دل میں کوئی بات ہے, کبھی نہیں ہو سکتا ہے. عقل مند آدمی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کے لیے اپنا دل گندا رکھے, میلا رکھے. حسد, کینہ, بغض, عداوت یا وہ یوں بیماریاں جیسے حب دنیا ہے, حب مال ہے, حب جاہ ہے, ان چیزوں کو آدمی کھرچ کر نکال. جیسے وہ پخانہ لگا ہوا جوتا آدمی بار بار گھستا ہی رہتا ہے, اطمینان ہی نہیں ہوتا کبھی بھی اندر ہوگا. ایسے ہر وقت آدمی اپنے دل کے معاملے میں چوکنا رہے اور اس کو صاف کرے گا. کہ ذرا وہ پیدا ہوا تو فوراً سامنے سے جا کر سلام کرے گا اور 2 رکعت پڑھ کے اس کے لیے دعا کرے گا کہ اللہ ہمارا فلاں دوست ہے جس کے بارے میں دل ابھی صاف نہیں ہو رہا, اس کے لیے دعا مانگے گا کہ اللہ ہمارا دوست ہے, اس کی مغفرت فرما دے, اس کو خیر کی توفیق دے دے. تو ایسے یہ مشق ہے. اور پھر اکرام تو بہت اوپر کی چیز ہے کہ ہر مسلمان کا نسبت ایمان کی وجہ سے اکرام دل میں آئے. وہ چاہے شرابی کبابی ہے, اس کے پاس ایمان ہے, اس وجہ سے ہم اس کی عزت کرتے ہیں. تو اس کی مشق ہے. پھر اخلاص کی مشق ہے کہ آدمی اللہ کے لیے کرنے کے وہ سارے جذبات جو ہے نا کھرچ کے اندر سے نکل جائے, کچھ باقی نہ رہے, صرف اللہ. کوئی چیز باقی نہ جاہ, نہ مال, نہ شہرت, نہ عزت, نہ دولت, نہ بڑائی کا جذبہ, نہ ایک آدمی کی تعریف. اخلاص کی علامت ہے کہ آدمی کی تعریف کی جا رہی یا اس کی برائی کی جا رہی, آدمی اپنے کام پر جمع رہا. یہ مخلص ہے. ایک آدمی کام کر رہا ہے مثلا, لوگ اس کے در پہ مخالفت کر رہے ہیں لیکن یہ اپنا کام اللہ کے لیے کرتا ہے, یہ مخلص ہے. اور آدمی کام کر رہا ہے, کسی نے مخالفت کی, کسی نے وہ کیا, کسی نے کام کر رہا ہے, لوگ ہم اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی قربانی دیتے ہیں, پھر بھی یہ تو ہمارا ایسا ہے. تو یہ تھوڑی سی ابھی کسر ہے, ابھی پکا کہ کسر ہے. تو لوگوں کی مخالفت کی پرواہ ہونے لگی, اور اگر لوگ تعریف کریں تو آدمی خوب کام کرے, تو ابھی کسر ہے اندر کہ ابھی مدح و ذم پر موقوف ہے, یعنی کسی کی تعریف یا مذمت پر موقوف ہے ہماری نیکی, تو پھر ابھی اندر کمی. اور اگر کسی کی تعریف یا مذمت سے کوئی فرق نہیں, اس سارے مل کر تعریف کرے تو آدمی کہنے میں تو کچھ نہیں کرتا, اللہ کی توفیق ہے, باقی میں کچھ نہیں کرتا. اور کوئی مذمت کرتا ہے کہ بھئی تم ایسا کرتے, تم ایسا کرتا, آدمی کہے کہ بھئی ہم تو اچھا ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کرو, جو کمی ہے اللہ ہماری دور کر دے. تو یہ بہت بڑی علامت ہے کہ آدمی اچھا ہے, اللہ کے لیے کرنے والا. تو اس کے لیے اس کی کوشش کرنی ہے, اس پر ہمیں تھکنا ہے, اس کے پیچھے ان صفتوں کے حصول کے لیے تھکانا ہے اپنے آپ. یہ قربانی ہے. قربانی صرف جان مال لگانے کی نہیں, ورنہ کچھ چیزوں کی جب آدمی کو عادت ہو جاتی ہے, کچھ چیزوں کی, تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. اور جس چیز کی عادت نہیں ہوتی تو وہ چیز مشکل ہوتی ہے. کسی آدمی کو تہجد کی عادت ہے, تہجد پڑھنے کی, لیکن عصر کی نماز میں دکان پر ہوتا ہے, پڑھنے کی عادت, اس کے لیے تہجد آسان ہے, نفل ہے, لیکن فرض عصر کی اس کے لیے مشکل ہے. بہت سے روزہ داروں کو دیکھتے ہیں روزے پورے رکھتے ہیں لیکن فجر نہیں پڑھتے. کہ روزہ آسان ہو کے لیکن فجر ان کو کہو کہ فجر کو اٹھا نہیں اٹھا جاتا, تو وہ چیز آسان ہے, یہ چیز مشکل ہے. تو ایسے ان صفتوں کے حصول پر محنت, گھر رہ کر بھی اور باہر چونکہ یکسو ہو جاتا ہے,
اعتبار سے، دنیا کے کاموں سے، تو محنت آسان ہو جاتی ہے۔ اور پھر خود محنت کرتے ہوئے دوسروں کو بھی محبت سے، نرمی سے، تواضع سے، عاجزی سے، انکساری سے، ان کے مقابلے میں ذرا برابر بھی ہم آگے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم اچھے ہیں، ایسا گمان اور ایسا تصور کیے بغیر ان کو کہنے کا نام تبلیغ ہے۔ اور اگر ذرا برابر ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اچھے ہیں اور یہ برے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، تو یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری صفت ہے کہ ہم ان سارے کاموں پر محنت کرتے ہوئے اب یہ خیر خواہی اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ کریں گے، ان کو بھی سمجھائیں گے کہ وہ بھی اس طرح راہ خدا میں نکل کر ان صفتوں کو حاصل کرنے کی محنت کریں۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 4 مہینے لگا دور دراز اللہ کے راستے میں جائیں، اندرون بھی جاویں، باہر ملکوں میں بھی جاویں، جیسی پھر ہمارے اندر نیت ارادہ ہوگا اللہ پاک ہمارے لیے اس کو آسان کر دے گا۔ جس کی نیت کرتے ہیں سب انشاءاللہ، کون کون نیت کرتے ہیں؟ اللہ آسان کرے۔ کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس محنت کو لے کر انشاءاللہ باہر ملکوں میں بھی جائیں گے؟ سبھی نیت کریں۔ لے جانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور نیت یہ کرے کہ جس سطح پر ہمیں ہے وہاں سے آگے جائے، جس سطح پر ہمیں وہاں سے جو اس نیت کے ساتھ وہ پیچھے نہیں آئے گا، وہ آگے ہی جائے گا، چاہے دھیمی رفتار سے جائے گا۔ ہر سال 4 مہینے تو دوسرے سال جائے گا، دوسرے سال بھی نہیں تو تیسرے سال 4 مہینے جائے گا، ہر سال چلنا لگائے گا۔ لیکن اگر ایسی کوئی نیت آگے جانے کی نہیں ہے تو یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ نیچے آتا ہے، دھیرے دھیرے نیچے آ جاتا ہے۔ مقامی محنت کا بھی جو نظام ہے اس میں بھی خود آگے ان صفتوں پر محنت کرتے ہوئے دن بدن آگے جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مغرب میں اور بھی مجمع آئے گا ماشاءاللہ، حضرات جلدی پہنچے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ مغرب بعد بیان بھی ہوگا، بیان کے بعد تشکیل ہو، اس موقع پر ہم خود بھی جو ہے اظہار کریں۔ بہت سے ہمارے ساتھی پابندی سے وقت لگاتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، لیکن اظہار نہیں کرتے۔ بیان کے بعد تشکیل ہو تو اس میں اظہار کریں، دوسروں کو تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔